عمران خان کی آنکھ کے حوالے سے بات کریں گے۔ عمران خان کی بہنوں کی کل ان سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ عمران خان کی بہنوں کی طرف سے دیگر لوگ بھی وہاں پہ آ گئے تھے، ایم این ایز موجود تھے، ایم پی ایز موجود تھے۔ جیسا کہ آپ کو بتایا کہ وہاں پہ بھاری تعداد میں لوگوں نے آنا تھا، کیونکہ شہباز گل کی طرف سے جس طرح سے ڈنڈا کیا گیا تھا، اس کے بعد پھر ایم این ایز اور ایم پی ایز افورڈ نہیں کر سکتے تھے کہ وہ گھر میں بیٹھے رہیں، ادھر ادھر ہو جائیں۔ وہ کافی تعداد میں وہاں پہ گئے۔ اس پر ہم نے بات کرنی ہے، عمران خان کی بہنوں سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ اور پھر عمران خان کی بہنوں کی طرف سے جو کچھ کہا گیا، بشرا بی بی کے ساتھ ان کی بیٹی کی اور بہن کی ملاقات ہو گئی، انہوں نے کیا کہا عمران خان کے حوالے سے، یہی اندر کی خبریں باہر آئی ہیں، اس پر ہم نے بات کرنی ہے۔ آگے جا کر ہم 3 خبریں مزید بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ایک تو پرواز شاہ خان کی طرف سے ڈاڈی وہ ثابت ہوئی ہیں، انہوں نے علیم خان کو جھکا لیا، علیم خان سرنگو ہو گئے اور انہوں نے معافی مانگ لی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے صالح ظفر صاحب اور ملاقات میں موجود تھے، جو ملاقات ہوئی ہے سہیل آفریدی اور شہباز شریف صاحب کے مابین، وزیر اعظم اور خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے مابین ملاقات ہوئی۔ اس میں صالح ظفر صاحب موجود تھے، بالکل موجود تھے۔ انہوں نے جس طرح سے رپورٹ کی ہے کہ وہاں پہ کیا کچھ ہوا، شہباز شریف نے کیا کہا، سہیل آفریدی نے کیا کہا، اور وہاں پہ کس طرح سے بدتمیزی کا مظاہرہ کیا گیا سہیل آفریدی کی طرف سے، اس پر بھی ہم نے آپ کے سامنے بات کرنی ہے۔ اور صالح ظفر صاحب کہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، کیا کرسی کے نیچے بیٹھے ہوئے، لگتا ہے کہ وہ جو ان کے سامنے میز پڑی ہوئی تھی اس کے نیچے چمٹے ہوئے، جس طرح سے کرلی ہوتی ہے اس طرح سے، شاید کرلی تو ہم ان کو نہیں کہہ رہے لیکن بالکل اس کی طرح اپنی انہوں نے جون بدلی، وہاں پہ چلے گئے، کرلی کی طرح وہاں پہ چمٹ گئے۔ کرلی پنجابی میں کہتے ہیں، اردو میں اس کو چھپ کلی کہتے ہیں۔ اس طرح سے یہ میز کے نیچے چمٹ رہے اور ایک ایک بات انہوں نے ان کی سنی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے ناصر مدنی صاحب کو گرفتار کر لیا گیا، ان پر جنج لوٹنے کے الزام ہے، ان پر انڈے کھانے کے الزام ہے، یا ان پر بکری چوری کے الزام ہے، یا پھر ان پر کیا الزام ہے کہ ان کو چوہے بھگانے کا الزام ہے، یا پھر ان کی طرف سے پتنگ کی ایسی ڈور استعمال کر لی گئی جس پر مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے پابندی لگائی گئی ہے، یا پھر انہوں نے پتنگ پر اپنی تصویر لگا دی تھی۔ یہ سارا کچھ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آ جاتے ہیں پہلی خبر کی طرف سے۔ عمران خان کی بہنوں کی تو ملاقات نہ ہو سکی، لیکن عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کے ساتھ ان کی بہن کی اور ان کی بیٹی کی ملاقات ہو گئی۔ باہر آ کے ان کی طرف سے بتایا گیا، گوہر خان کو انہوں نے بتایا اور ایک صحافی بھی شاید وہاں پہ موجود تھے، ان کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے یہی کہا کہ عمران خان کی اہلیہ کی طرف سے جب بتایا گیا عمران خان کا آپریشن ہوا اور ان کی رضامندی سے آپریشن ہوا ہے، اب صورتحال کافی بہتر ہے، یہ ان کی طرف سے بتایا گیا۔ گوہر خان کی طرف سے بتایا گیا کہ ہم نے ان سے ملاقات کی تھی، جب یہ ملاقات کر کے واپس آئی ہیں بشرا بی بی کی بہن اور ان کی بیٹی، ان کے ساتھ صحافی بھی موجود تھے، تو انہوں نے جو کچھ بتایا اور یہی سارا کچھ انہوں نے علیمہ خان کو بھی بتایا تھا، اور علیمہ خان نے بھی یہی میڈیا کے سامنے رکھا کہ عمران خان کی آنکھ کی صورتحال بہت بہتر ہے، لیکن ان کی طرف سے یہ ضرور احتجاج کیا گیا، اعتراض کیا گیا کہ ہمیں عمران خان سے کیوں نہیں ملایا جاتا۔ اس کے ساتھ ساتھ علیمہ خان کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ جس طرح سے ہمیں یقین دلایا گیا تھا، بلکہ یحییٰ آفریدی کے ساتھ ملاقات کی تھی سلمان اکرم راجہ نے، اور ان کے رجسٹرار کے ساتھ بھی ملاقاتیں ہوئی تھی، تو اس موقع پر انہوں نے یقین دلایا تھا کہ آپ کو مطلب یہ ہے کہ عمران خان کی بہنوں کو اور عمران خان کو بند لفافے میں رپورٹ جو کچھ ان کی آنکھ کے ساتھ ہوا، جس طرح سے آپریشن ہوا، جو بھی پروسیجر ہوا، ساری رپورٹ آپ کے حوالے کر دی جائے گی، ان کی بہنوں کے حوالے بھی اور جیل میں عمران خان کے حوالے بھی کر دی جائے گی۔ علیمہ خان کی طرف سے کہا گیا کہ ہمارے پاس ابھی تک رپورٹ نہیں پہنچی، عمران خان کے پاس رپورٹ پہنچی ہے یا نہیں پہنچی، اندر سے کوئی خبر باہر نہیں آئی۔ بشرا بی بی کی طرف سے جو کچھ ان کی بہن کو بتایا گیا، ان کی بیٹی کو بتایا گیا، انہوں نے کوئی اس حوالے سے دوسری بات نہیں، کوئی سیاسی بات نہیں کی، انہوں نے صرف یہی بتایا کہ عمران خان کی آنکھ کا آپریشن ہوا تھا اور ان کی آنکھ ابھی کافی بہتر ہے۔ کچھ لوگوں کی طرف سے یہ بھی کہا جانے لگا کہ عمران خان کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی ہے۔ علیمہ خان کی طرف سے اس پر کوئی بات نہیں کی گئی، بلکہ انہوں نے کہا کہ عمران خان کی نظر پہلے سے بہتر ہے اور وہ صحت یاب ہو رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ افواہ پھیلائی گئی تھی عمران خان کی آنکھ ضائع ہو گئی ہے، وہ بالکل جھوٹ تھا، پراپیگنڈا تھا اور بے بنیاد خبر تھی۔ تو باقی جس طرح سے رپورٹ ان کے حوالے کرنے کا کہا گیا تھا، تو لگتا ہے کہ یہ حکومت رپورٹ پر دھرنا دے کے بیٹھ گئی ہے، رپورٹ کے اوپر بیٹھ گئی ہے، شاید اس کو بہت بڑا ان کی طرف سے خزانہ سمجھ لیا گیا ہے۔ عمران خان کو رپورٹ نہیں دی گئی اور ان کی بہنوں کو بھی، ان کے خاندان کو ان کی آنکھ کے پروسیجر کی رپورٹ نہیں دی گئی۔ تو باقی ایک بہت بڑے صحافی ہیں، اینکر بھی ہیں، یوٹیوبر تو ابھی تک وہ نہیں ہیں، محمد مالک ان کا نام ہے، ان کی طرف سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ تحریک انصاف کے ساتھ ایک ڈیل ہو رہی ہے۔ آگے چلنے سے پہلے آپ کو دکھا دیتے ہیں، سنا دیتے ہیں کہ کون سی ڈیل کی انہوں نے بات کی ہے۔ بڑی خبر ہے کہ گورنمنٹ نے ایک فرم اینڈ فائنل لاسٹ آفر پی ٹی آئی کو کیا دی ہے۔ یہ کچھ دن پہلے
at the highest level of governing mechanism आप कह लें, setup कह लें, hybrid, whatever you want to call it, उसमें 2 फैसले हुए और वो फैसले कन्वे कर दिए गए और अब देखना ये है कि पीटीआई का जवाब क्या होगा, वो डील क्या है। अब मैं आपको खबर दे रहा हूँ, कुछ दिन पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट 1-2 मीटिंग्स हुई, उसके बाद एट द हाईएस्ट लेवल ये तय पा गया है कि फाइनल और फर्म ऑफर भिजवाई जाए पीटीआई को। वो फाइनल और फर्म ऑफर क्या है? वो ये है कि पीटीआई वापस पार्लियामान में आए, कमेटीज में वापस आए, पार्लियामान के प्रोसीजर्स में हिस्सा ले, इसको एक फॉल डेमोक्रेसी की शक्ल दे और उसके बदले में 2 चीजें होंगी। एक तो ये कि इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बजाय पूरा इलेक्शन कमिश्नर भी रिकॉन्स्टिट्यूट होगा, कवानीन में तब्दीली भी की जाएगी ताकि अगले इलेक्शंस फेयर एंड फेयर हो और सबसे बड़ी बात, 1 साल पहले गवर्नमेंट इलेक्शन कराने पे तैयार है अपनी मुकर्ररा मुद्दत से पहले, ना 1 दिन बाद में ना 1 दिन पहले में। और ये फैसला हो गया है कि ये है, और अगर ये चीजें चल पड़ती हैं इस तरह तो फिर ये डाउन द रोड 1-1.5 साल के अंदर आपको ये भी नजर आएगा, जो उसमें कहा गया कि ये भी नजर आएगा कि इमरान खान साहब की लीगल प्रॉब्लम्स के अंदर भी आपको बेहतरी और कमी और उनके लोगों के लिए भी कमी नजर आएगी। लेकिन ये एक पैकेज डील है, टेक इट और लीव इट। अब मेरी इत्तला के मुताबिक वो डील कल परसों तक पहुंच जानी चाहिए थी, वो इस तक मुझे कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन ये फैसला और ये डील तैयार हो गई है। अब कब इस पे क्या जवाब आता है वो तो बात की बात है, लेकिन ये अब फाइनल, नो आर्गुमेंट्स नथिंग, ये वहां पे फैसला हुआ है कि भैया मानते हैं तो माने, नहीं माने तो ना माने। ये मोहम्मद मालिक साहब की तरफ से बड़ी खबर दी गई है। उन्होंने यही सोचकर ये खबर दी है कि दुनिया हिल के रह जाएगी। तो नाजरीन, जिस तरह की सूरत हाल है, जिन लोगों ने इमरान खान को जेल में रखा हुआ है, सजाएं हो चुकी हैं, नहीं हो चुकी हैं और सजाएं ख़त्म भी हो रही हैं। हम सबको पता है कि कितने मुकदमात बन गए, इमरान खान किस तरह से मुश्किलात का सामना कर रहे हैं और उसके पीछे कौन है इमरान खान को इस हद तक ले जाने वाला और इमरान खान को इस हालत में रखने वाला। तो इनकी तरफ से जो कुछ कहा गया मोहम्मद मालिक साहब की तरफ से, इसको कतई तौर पर संजीदा लेने की जरूरत नहीं है। इसमें से एक लफ्ज भी सच नहीं है, सारे का सारा झूठ का पलंदा है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि 8 फरवरी को किसी भी तरीके से थोड़ा सा नरम किया जाए, गुजार दिया जाए। इस तरह के लोग उनकी तरफ से छोड़े जाते हैं। तो बाकी एक प्रोग्राम के दौरान मुशाहिद हुसैन की तरफ से कहा गया, ये आसमा शराजी का प्रोग्राम था, जिसमें उनकी तरफ से कहा गया कि मेरी ये इतला है कि उर्दगान की तरफ से पाकिस्तान को पेशकश की गई है कि इमरान खान को हमारे पास भेज दिया जाए। इमरान खान के जाने के लिए तैयार हैं। ये मुशाहिद हुसैन की तरफ से कहा गया कि ऐसा किया गया है। और इमरान खान की बहन से जब बात की गई, अलीमा खान की तरफ से बात की गई, उन्होंने कहा कि ये सारा कुछ आसमा शराजी के प्रोग्राम में जो हुआ है, वो कहती हैं कि हम इनकी बड़ी इज्जत करते हैं, बड़े ये सीजन सहाफ़ी हैं, सियासतदान हैं, बहुत इनका एहतराम है, लेकिन ये सारा कुछ जो आसमा शराजी की तरफ से किया गया, ये सारा कुछ स्क्रिप्टेड था। ये अलीमा खान की तरफ से कहा गया और लगता भी ऐसे ही है। इमरान खान अगर पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं तो वो किसी भी मुल्क जा सकते हैं, लेकिन आसमा शराजी साहिबा के प्रोग्राम में मुशाहिद हुसैन की तरफ से ये दावा कर दिया गया। पहले भी वो इस तरह के दावे करते रहते हैं। तो नाजरीन, उनको खबरें कहाँ से आती हैं? उनको बहुत बड़ा दानश्वर कहा जाता है। हम भी उनका बड़ा एहतराम करते हैं, कोई थोड़ी बहुत हमारी भी उनके साथ दुआ सलाम है, लेकिन वो किन के लिए काम करते हैं इसमें किसी शक व शुबा की गुंजाइश नहीं है। वो काफ लीग में आए तो कहाँ तक पहुंच गए, काफ लीग के सेक्रेटरी बन गए, वजीर भी बने, वजीर तो मियां नवाज शरीफ के भी वो बनते रहे, और काफ लीग का खात्मा हो तो फिर मियां नवाज शरीफ के साथ ही बन गए। एक मरतबा फिर उनको सेनेटर बना दिया गया। आजकल वो मुस्लिम लीग उनके साथ उस तरह से नहीं है जिस तरह से होना चाहिए, लेकिन उनको खबरें कहाँ से आती हैं कि इनके कहने पर वो एक पार्टी छोड़ते हैं, दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। तो वहीं से उनको ये भी स्क्रिप्ट दिया गया होगा से मतलब ये हो सकता है कि हमें थोड़ा सा शक है। ऐसी कोई बात नहीं है, 100% यही है कि वो भी किसी के लिए काम करते हैं और बड़ी ईमानदारी से, दयानतदारी से जो भी उनके ज़िम्मे काम लगाया जाता है वो करते हैं। बाकी आपके सामने रख दिया गया कि परवाशा खान बड़ी डाडी साबित हुई है। खबर यह आई है कि अलीम खान की तरफ से उनसे माफ़ी मांग ली गई है। जिस तरह से उनके दरमियान एक बड़ी बहस हुई थी जिसमें एक दूसरे को शट अप कहा गया था, तू कौन है, तू कौन है, इस तरह की बातें की गई थी। तो अलीम खान की तरफ से कहा गया कि वो मेरी गलती है, ये खातून है, मैं इनसे माफ़ी मांगता हूँ। तो क्या ऐसा ही हुआ है या फिर उनको भी डंडा दिखाया गया है कि या फिर घर जाओ या फिर माफ़ी मांगो?
تو یہاں پہ پلواشہ خان کا پاسا بھاری رہا۔ اور اگلی خبر جیسا کہ ہم نے کہا تھا کہ صالح جعفر کی طرف سے کہا گیا ہے کہ وہاں پہ کیا بات ہوئی۔ صالح جعفر کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر کی طرف سے بار بار ان کو چیف منسٹر کہہ کے مخاطب کیا گیا۔ ایک موقع پر انہوں نے آفریدی صاحب ان کو کہا، جبکہ آفریدی صاحب نے بھی ان کو بار بار جب بھی مخاطب کیا پرائم منسٹر صاحب کہہ کر ہی مخاطب کیا، تو یہاں پہ ان کو بدتمیزی کیا نظر آئی۔ یہ کہتے ہیں کہ وہ گئے، 37 سال ان کی عمر ہے، وہاں پہ بیٹھے، ٹانگ کے اوپر ٹانگ چڑھا کے بیٹھ گئے، لت کے اوپر لت رکھ لی۔ صالح جعفر کہتے ہیں جب آپ کسی ایسے شخص کے ساتھ بیٹھے ہوں جو آپ سے مرتبے میں اعلیٰ ہو، اولا ہو، تو اس کے سامنے اس طرح سے نہیں بیٹھتے۔ اس کو انہوں نے بدتمیزی سے تعبیر کیا ہے۔ یہ ہم پہلے آپ کو بتا چکے ہیں کہ صالح جعفر صاحب وہاں پہ کہاں چمٹ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ ناصر مدنی صاحب کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں، وہ لاہور میں آئے ہوئے تھے، شاید وہ گجرانوالہ کے رہنے والے ہیں، تو وہ در در پھرتے رہتے ہیں، جہاں سے ان کو پیسہ ملتا ہے، نکاح کرنے کے لیے جاتے، تقریریں کرنے کے لیے جاتے ہیں، جہاں سے ان کو پیسہ ملتا وہاں پہ چلے جاتے۔ آج کل انہوں نے مریم نواز شریف صاحبہ کی حکومت کو آگے لگایا ہوا تھا، ان کی طرف سے کبھی بھی پاک فوج پر تنقید نہیں کی جاتی، ہمیشہ وہ پاک فوج کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں۔ پاک فوج کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری آن ہے، یہ ہماری شان ہے، اور یہی ہمارے ملک کا دفاع کر رہی ہے۔ لیکن مریم نواز شریف صاحبہ کے حوالے سے، شہباز شریف کے حوالے سے وہ جو باتیں کرتے ہیں ان کے لیے ناقابل قبول ہوتی ہیں۔ رات کو ان کو گرفتار کر لیا، بتایا گیا ہے کہ NCCI کی طرف سے ان کو حراست میں لیا گیا ہے، تو ان پر الزام کیا ہے، کیا وہ جنجوں سے پیسے چگا کرتے تھے، کیا وہ جنجیں لوٹتے تھے، یا پھر ان کی طرف سے کوئی بکری چوری کر لی گئی ہے، یا پھر ان کی طرف سے کسی کے انڈے توڑ دیے گئے ہیں، انہوں نے کیا کیا ہے تو ابھی NCCI کی طرف سے کوئی خاص بتایا نہیں گیا، لیکن ان کو اٹھا لیا گیا ہے، گرفتار کر لیا گیا ہے، تو ان کا روزگار ختم ہو گیا۔ وہ بیچارہ مولوی ادھر ادھر پھر کے اپنی دہاڑی لگایا کرتا تھا، ان کا YouTube چینل بھی بڑا ہی زبردست چلتا ہے، کیونکہ وہ دین کی باتیں بھی کرتے ہیں، دین کی باتیں کم کرتے ہیں، لیکن مزہ ان کے پروگراموں میں زیادہ ہوتا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا بنتا ہے، تو مولوی صاحب کی دیکھتے ہیں کہ کب رہائی ہوتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مریم نواز شریف پر تنقید کرنے کی وجہ ہی سے ان کو اٹھایا گیا ہے۔ تو کیا انہوں نے کوئی ڈورے لوٹ لی ہیں، پتنگ لوٹ لیے ہیں، کیا انہوں نے کیا ایسا کوئی پتنگ انہوں نے اڑا دیا ہے جس پر انہوں نے اپنی تصویر لگا لی ہے، کیونکہ یہ بھی آج کل جرم ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ لاہور میں پھر موٹر سائیکل پہ ہوں اور ان کے موٹر سائیکل کے آگے راڈ نہ لگا ہو، یا پھر وہ اوور سپیڈ ہوں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی طرف سے گڈیاں، پتنگ اور ڈوریں بیچی جا رہی ہوں جو بالکل غیر قانونی قسم کی ڈوریں ہوں، پتنگ ہوں۔ تو دیکھتے ہیں کہ ان پر کیا الزام سامنے آتا۔ ابھی تک ان کے خلاف جو FIR کٹی ہے وہ کہیں نظر نہیں آئی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔